صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الصادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار حق و صداقت کے علم بردار، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا، ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور فرمایا جب کوئی آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے تو اس کا نام اللہ کے نزدیک سچے لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے ہمیشہ بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے تو اس کا نام اللہ کے نزدیک جھوٹے لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی عظیم
ہستی کا ذکر پاک ہم کر رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور امہات المومنین، ان سب کے بارے میں میرا عقیدہ ناظرین کرام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں ہی یہ پاک مقدس اور سلیم الفطرت روحیں جو تھیں ان کو سلیکٹ کر لیا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی کے آب و گل میں کون سے جو ہیں گلشن، کون سے پھول پروان چڑھیں گے۔ اسی طرح امہات المومنین کی سلیکشن بھی اللہ کریم نے روز ازل میں ہی کر دی تھی۔ آج جس ہستی پاک کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب زمانی بھی تھا، قرب مکانی بھی حاصل تھا، اور قرب وجودی اور قرب نوری بھی حاصل تھا۔ میں ہر روز آپ کو معلوم ہے کہ ناظرین کرام کے پروگرام کے آخر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اور اس جو میں ایک نعرہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کا عملی ثبوت، اس کا پیکر، غیرت دینی کا پیکر جو شخصیت تھی، ان کا نام ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ناظرین کرام، حفیظ جلندری یاد آتے ہیں، انہوں نے کہا محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور پھر ایک جگہ انہوں نے اور کہا محمد ہے ہمیں عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان اور اولاد سے پیارا۔ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اس کی ایگزیکٹ عملی جو تصویر ہے، وہ پیکر جو ہے اس کا عملی، وہ سیدہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ اللہ اور رسول کی راہ میں 2 دفعہ ہجرت بھی کی، اپنا گھر بار چھوڑا، اور پھر وہاں پہ جا کے پردیس میں ہے، وہاں پہ پردیس میں رہتے ہوئے تنہائی کی زندگی اور اپنے گھر بار کو چھوڑنا، ماں باپ عزیز و اقارب کو دین حق کی جگہ چھوڑ دینا، اور وہاں پہ جا کے ان کے جو شوہر تھے وہ اس برے ماحول کی وجہ سے، یہ ہوتا ہے ماحول کا اثر، برے ماحول میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ ارتداد انہوں نے اختیار کر لیا، مرتد ہو گئے تھے، اپنا دین انہوں نے مذہب بدل لیا تھا۔ اور اس وقت ان کو انہوں نے چوائس دی شوہر نے کہ اگر آپ چاہیں تو میرے نکاح میں رہیں، چاہیں تو آپ مذہب تبدیل کر لیں میرے ساتھ رہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جو وابستہ ہو جاتا ہے وہ پھر دوسری طرف نہیں جا سکتا۔ طلاق لے لی، وہاں تنہائی کی زندگی تھی اور ایک بچی بھی تھی، اور جس طرح عزم، ہمت اور حوصلے سے انہوں نے وہ وقت گزارا ہے، پھر اللہ کریم نے اس کا جو اجر دیا اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے کہ قیامت تک وہ امت کی ماں بن گئیں، اور جب ان کا نام آئے گا احترام سے گردنیں جھک جائیں گی۔ اور پھر یہی نہیں، جب والد گرامی ان کے والد جو تھے ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ آ کے مدینہ منورہ میں تو بستر پہ بیٹھنے لگے، انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، پہلے بستر کو لپیٹا۔ تو انہوں نے کہا یہ بستر آپ نے کیوں لپیٹا؟ کہا آپ مشرک ہیں اور یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک مطہر یہ جو ہے یہ بستر ہے مبارک ہے، یہاں آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ باپ کو حیرت ہو گئی تھی۔ ناظرین کرام، پھر جب یہ پہنچی حضرت جعفر طیار کے ساتھ، جب یہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس دن خیبر فتح ہوا تھا، بہت بڑا خوشی کا مقام تھا، یہودیوں کا گڑھ جو تھا اس کو فتح کیا تھا۔ لیکن رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا حضرت جعفر طیار کو کہ آج مجھے معلوم نہیں کہ مجھے خوشی خیبر کی فتح کی زیادہ ہے یا تمہارے آنے کی ہے۔ اس دن ام المومنین جو تھی، ان کا نکاح تو حبشہ میں ہو گیا تھا، وہ بھی بڑا با ایمان معاملہ ہے۔ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں جو ہیں وہ کوئی عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ ہم اپنی فکر، اپنی فہم کے مطابق سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں تو زندگیاں گزر جائیں تو وہ تمام حکمتیں ہم تمام طور پر دعویٰ نہیں کر سکتے ہم ساری حکمتوں کو سمجھ گئے ہیں۔ ناظرین کرام، آج سیدہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، اللہ نے ان کو بڑی خوبیوں سے نوازا تھا، بے شمار حدیث کی یہ راویہ ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری اور باطنی بے پناہ حسن عطا فرمایا تھا، اور سخاوت بھی کمال کی تھی۔ وہ سارے واقعات میں آج اپنے جو اسکالرز رات ہیں ان سے سنوں گا۔ میرے ساتھ آج شریک بزم، اس علمی اور روحانی بزم میں میرے ساتھ شریک ہیں
پکے ٹھکے صوفی، آپ سب ان سے واقف ہیں، علامہ منیر احمد یوسفی، ان کے ساتھ غیرت دینی کے پیکر مفتی محمد سعید رضوی، اور ان کے ساتھ نوجوان سکالر پروفیسر عین الحق بغدادی۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی حضرت ام المومنین سیدہ ام حبیبہ، مجھے تو نام ہی جب آتا ہے تو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی شان دے کہ سبحان اللہ، ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے اپنی ماؤں کا ذکر کرنے کا، جن اللہ پاک وازواج امہات کفایا کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا پیدائشی نام ہے رملہ، اور ہمارے پیارے کریم آقا علیہ السلام کی اظہار نبوت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئی۔ اچھا، ہاں جی، ماشاءاللہ۔ اور ان کی جو والدہ ہیں ان کا نام صفیہ بنت ابی العاص، وہ حضرت عثمان غنی رضی کی پھوپھی ہیں، ماشاءاللہ۔ اور یہ ان کی پھوپھی زاد بہن ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین، ہاں جی، پھوپھی زاد بہن۔ ماشاءاللہ۔ اور ان کی شادی پہلے ہوئی حضرت جاش کے بیٹے حضرت عبید اللہ کے ساتھ، جی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے لگتے ہیں۔ اچھا، یہ پہلی ہجرت میں جب دوست لوگ گئے تھے، ان میں جوڑے جوڑے بھی گئے تھے، یہ شروع میں اسلام قدیم الاسلام ہے یہ، یہ اور ان کے شوہر حضرت سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، قدیم الاسلام سابق الاول، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، یہ اور ان کا شوہر حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ، حضرت عثمان غنی ان کی زوجہ، یہ سارے حبشہ کی ہجرت کی طرف گئے تھے اور اکٹھے گئے تھے، اور وہاں کافی وقت ان کا گزرا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ان پر ہے کہ والد اور طرف تھا، سخت دشمن تھا اسلام کا، لیکن بیٹی نے اس وقت اسلام قبول کر لیا اور سب سے اول اسلام قبول کیا۔ میں نے آپ کو جو ٹرم سنائی اس کی واشنگٹن ارونگ کی، بڑی زبردست ہے، دشمن اعظم۔ جی ہاں، اور پھر وہیں جو آپ نے ایک واقعہ سنا دیا افسوسناک کہ اس کا شوہر جو تھا وہ ایسا ہو گیا، لیکن انہوں نے جس عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ وہ وقت گزارا ہے، اللہ پاک کی ذات پاک کا کمال ہے۔ امہات المومنین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم لیتی تھی، جی، اور ان کی جو باتیں سنتی تھی اس پر عمل بھی کرتی تھی، پریکٹیکل کرتی تھی۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کسی دکھ اور نقصان کے موقع پر پڑے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، تو جب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو سلمہ فوت، انہوں نے یہ پڑھ دیا، پڑھنے کے بعد کہنے لگی میرا شوہر تو خود سب سے اعلیٰ ہے، میں نے یہ کیا پڑھ دیا ہے؟ بڑی حیران ہوئی، کہتے جب عدت ختم ہوئی تو مجھے اللہ پاک نے کرم کیا، میرا نکاح سرکار دو عالم سے ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر میں اس دعا کی حکمت سمجھی کہ میں نے دعا کی، رب نے ثمرہ عطا فرما دیا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ جی مفتی صاحب، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا جی، ایک بات بڑی خاص ہے کہ دنیا میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعجاز کمال ہے۔ آپ فرمایا کرتے ہیں امہات المومنین کہ میری خلوت کی باتیں جلوت میں بیان کرو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب بالکل کہتے ہیں کہ جو بیوی اپنے شوہر کو سمجھ سکتی ہے، اور انسان کا اگر اصلی روپ کسی نے دیکھنا تو اس کے بیڈ روم میں ہوتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو ہے یہ آپ کی اس اسوہ کاملہ کی نشاندہی ہے کہ جو اللہ کریم نے اس کا اسوہ حضور کی ذات کو ہم سب کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اسوہ کامل بنایا ہے، تو یہ وہ ہستی ہے کہ جن کا ظاہر باطن، جن کی جلوت خلوت جو ہے اس کا وہی انداز ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور حضور کے جو اخلاق حسنہ ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم اگر بات کریں تو آپ دیکھیے انہوں نے اس وقت تلاش حق شروع کی کہ جب ان کے گھر میں کوئی ایسا ماحول نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا بھی کر دی، کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں آ گئیں۔ پھر وہ ہجرت کا مرحلہ جو آیا وہ ایک بڑا کٹھن مرحلہ تھا، اپنا گھر چھوڑنا، علاقہ چھوڑنا، سارا کچھ اس میں بھی وہ چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو عزم ہے، ان کی جو استقامت ہے وہ بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ اور آپ نے جو شروع میں ایک بات کی وہ بڑی خوبصورت ہے کہ ان پاکیزہ روحوں کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے فرما لیتے ہیں، لیکن اس میں حکمتیں ہوتی ہیں کہ کب کس ہستی نے کس بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت پر منحصر ہوتا ہے۔ تو وہ حبشہ چلی گئیں، شوہر ساتھ تھا، تو خواب میں دیکھا کہ اس کا چہرہ جو تھا وہ بڑا ڈراؤنا اور بہت خوفناک ہو گیا، اور وہ دریا میں ڈوب رہا ہے۔ تو جو بات انہوں نے پھر جب وہ حالت بدلنے لگے نا، تو انہوں نے اس کو وہ خواب سنایا، ڈرایا کہ شاید یہ وہ حالت چھوڑ دے اور واپس اپنے اسی مذہب اسلام پر قائم رہے۔ جب نہیں کہا تو ان کی استقامت دیکھی گئی، سب پردیس ہو،
ایک ہی سہارا شوہر کا ہو اور وہ بھی چھوڑ جائے اور پھر اس کی اس حالت میں بھی ایک چھوٹی سی بچی بھی گود میں ہو، اس کے باوجود دین حق سے ایک سر منہ بھی ان کا انحراف نہیں کیا، یہ بہت بڑی استقامت کی بات ہے۔ اور پھر اسی کا یہ صلہ تھا کہ خواب دیکھا، کوئی کہہ رہا یا ام المومنین، اے مومنوں کی اماں جان، کہتی میں بڑی حیران ہوئی کہ مجھے ام المومنین کہا جا رہا ہے، پھر اس سے میں نے یہ تعبیر نکالی کہ مجھے حضور اپنی غلامی میں قبول فرمانے والے۔ یہ تعبیر آگے جی جناب بغدادی صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب آپ ماشاءاللہ اپنے انٹرو کے اندر جس طرح سے اس پروگرام کو سموتے ہیں، اس کے بعد اس پہ بولنے کی تو گنجائش یہ اشارہ ہے، عقل مندوں کے لیے تو آپ تفصیلات اشارہ بیان کافی کریں، ہوتا ہے۔ میں تو صرف اشارے جس طرح سے اس پہ بات گفتگو ہو رہی تھی اور مصائب پریشانیوں کے اوپر صبر اور استقامت، آپ نے وہ شروع میں بات کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اصول، بیسک اصول، جو بیسک پرنسپلز آف لائف مہیا کیے اور اپنی محبت اور دین کے حوالے سے آپ ان کی امپلیمنٹیشن کا ایک عملی تفسیر تھی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ واہ واہ واہ، آپ اس آیت کی بھی عملی تفسیر تھی۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اس وقت کے سردار، اسلام کے دشمن، ان کی بیٹی، پتہ بھی ہے کیا ہوگا، پھر بھی اسلام قبول کیا، اتنے ناز و نام میں پلنے والی، یہ سفر کیا حبشہ کی طرف، مشکلات برداشت کی، ثابت قدم رہی، خامد نے چھوڑ دیا، مذہب چھوڑ دیا، ثابت قدم رہی، واہ واہ، اور پھر وہاں تنہائی میں رہنے کے باوجود دین اسلام کے اوپر آپ کی ثابت قدمی نے اس کو ثابت کیا۔ تتنزل علیہ الملائکہ، آپ کے اوپر فرشتے کا نزول ہوا۔ فرسٹ ٹائم آپ نے خواب دیکھا جو بیان کیا انہوں نے کہ میرا خامد ڈوب رہا ہے، اس کی شکل بگڑ گئی ہے، اور دوسری بار پھر فرشتہ نازل ہوا کہ آپ نے جو اس مصائب کے اوپر استقامت اختیار کی ہے اس کے نتیجے میں کسی آنے والے نے آپ کو پکارا ہے یا ام المومنین۔ تو آپ کی وہ علمی دانش بھی یہ تھی، فاولتها، آپ خود فرماتی ہیں کہ میں نے اس خواب کی تعویل بھی کر لی۔ اچھا خود ہی اول تو کہ میں نے اس کی تعویل کر لی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ نکاح کا پیغام بھجوائیں گے۔ اللہ، یہ استقامت کا نتیجہ ہے۔ اللہ سبحان، تو گویا کہ غازی صاحب ہمیں، کیونکہ یہ ہمارے آئیڈیلز ہیں، جب تک ہم ان کی زندگیوں کو اپنی عملی زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش نہیں کریں گے تو وہ ثابت قدمی، آج دین جس طریقے سے جکڑا ہوا ہے یلغار میں، کس کی؟ غیر کی۔ غازی صاحب ہمارے پاس جو کچھ اس وقت موجود ہے نا، جو آپ نے انٹرو میں بیان کیا کہ جب آپ کے والد آتے ہیں اور بستر پہ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس بستر پہ نہیں بیٹھنے دیتی، تو انہوں نے بڑا زبردست پوچھا، ایک انہوں نے سردار تھے کیونکہ، تو انہوں نے کہا میں یہ کنفیوژن ختم کیوں نہ کر لوں، تو پوچھا کہ ارغبت بہذا عنی او بی عنہ، کہ آپ کو یہ بستر میرے شایان شان نہیں لگا، یہ وجہ ہے، یا کہ بستر کو منہ سے بچانے چاہتی ہو، میں شایان شان نہیں ہوں بستر کے؟ تو آپ نے جو جواب دیا تھا کہ انکا مشرکن نجسن، آپ مشرک ہیں اور مشرک نجس ہوتا ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی متعلقہ کسی چیز کے لائق نہیں۔ گویا کہ آپ نے یہ امت کو درس دیا کہ یہ تو حضور کا بستر ہے جس کو میں ایک مشرک سے بچا رہی ہوں، حضور کا دین بھی ہے جس کو ہم نے مشرک سے بچانا ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی، یعنی بستر کی ام المومنین اتنی حفاظت کر رہی ہے اس کو نجس چھو نہ سکے، کیا بات ہے۔ تو ناموس رسالت کا جب معاملہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر ایک امت کا جو غیرت دینی ہے وہ تو پھر کس جگہ پہنچتی ہے۔ اچھا ایک بات دیکھیں نا، خوشی کا کتنا اظہار کیا جب پیغام پہنچتا ہے، تو وہ جو خادمہ نجاشی کی آتی ہے پیغام لے کر، اس کو زیور عطا کر دی۔ جی ہاں جی، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا عمر بن امیہ کو کہ جاؤ نکاح کا پیغام، تو شاہ نجاسی کے پاس جانا، وہ شاہ نجاسی کے پاس چلے گئے، اور عدت جب پوری ہو گئی تھی اس کے بعد پیغام بھیجا۔ اچھا تو انہوں نے پھر لونڈی بھیجی، اس کا مطلب ہے کہ نکاح کے لیے پیغام دینے کے لیے درمیان میں کوئی وسیلہ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک، شاہ نجاسی نے وہ لونڈی بھیجی، اس نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو کہ امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ اللہ عالمین نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ بڑی خوش ہوئی، وہ اتنی خوش ہوئی کہ انہوں نے چاندی کے 2 کنگن اور سونی گوٹھیاں ان کو پیش کی۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو نکاح کا پیغام لے کر آئے ہمیں ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے۔ یہ مائی صاحب نے طریقہ بتا دیا ہے، اور جو اچھے ہمارے گاؤں میں اب تک رواج ہے، آج کل وہ جو آتا ہے کوئی لے کے، ہاں جی، ہمارے ننہال میں کو اما
تھی ہیں جی، وہ جو آتی تھی نا سمجھ رہے کوئی پیغام آ رہا ہے، بڑی مشہور تھی وہ، جب آنا پتہ لگا جب خوشی کا پیغام آ رہا ہے. اچھا ان کو یہ پیغام دیا، اور یہ وکیل تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمر بن امیہ، اور انہوں نے خالد بن سعید کو اپنا وکیل بنایا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے، اور نکاح شاہ نجاشی نے 400 اشرفی حق میں رکھ کے بنایا. اچھا جب نکاح ہو گیا اور بڑی خوشی ہوئی، بڑا اللہ کا کرم ہو کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن گئی، اور اللہ پاک نے وہ تاج ان کو دیا، یا نساء لستن کا کہت من النساء، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، جیسے نبی کی مثال نہیں علیہ السلام، جیسے تمہاری بھی مثال اسپیشل ہیں، اسپیشل ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے کتنا ان پر احسان فرمایا، یہ تاج عطا فرمایا. اور پھر خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے پھر کھانا بھی انہوں نے پکوایا، اور نکاح کے موقع پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دیگر مسلمان شریک ہوئے، باقاعدہ پروگرام بنا. اور ادھر فتح خیبر کا موقع تھا، خطبہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا. اچھا جی مفتی صاحب ایک کمال ہے، جب یہ رخصت ہونے لگے نا وہاں سے، نکاح کی تقریب ہو گئی، تو انہوں نے کہا ٹھہر جائیں، بڑا زبردست اہتمام کیا. وہ جو تھا ولیمہ وہ نجاشی نے اپنی طرف سے کیا تھا، اور کہتے ہیں انواع، تاریخ میں لکھا انواع اقسام کے کھانے تھے، اور اس نے بھی گفٹ پیش کیے. پھر وہ گفٹ جو تھے جو انہوں نے دیے تھے اس خادمہ کو، وہ بھی سارے گفٹ اس نے کہا نہیں واپس کرو، میں تمہیں اور دے دوں گا. وہ گفٹ واپس کیے، اور پھر وہ خادمہ بھی اسلام قبول کر گئی. یہ دیکھیں کیسی بات. غازی صاحب اس میں ایک تو دیکھیے نا، یہ کتنی پر لطف بات ہے کہ وہ کھانا جب لگ گیا نا جی، تو نجاشی علیہ رحمت علیہ والرضوان انہوں نے جو جملہ کہا، بعض نے تردد کا اظہار کیا، اتنا تکلف کر دیا، انہوں نے کہا یہ شادی کے بعد کھانا یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے کھانا دینا. اس میں اب یہ ہے ہمارے دور حاضر میں، اب جو بہت زیادہ تکلفات ہم نے کر لیے کہ 500 1000 بندے کی بارات لے کے جاتے ہیں، اگلا بندہ غریب ہے بیچارہ، اس پر پھر بوجھ ڈالتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، حیثیت کے مطابق اپنی توفیق سے کرنا چاہیے. ہاں البتہ ولیمہ جو ہے اس کے متعلق تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا اولم، ولیمہ ضرور کرو، ولو بشاتن، چاہے ایک بکری سے ہی کرو، اس میں کھانا کھلانے کا استحباب زیادہ ہے ولیمے میں. تو حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تو زندگی کا پہلا پہلو تھا کہ جو نکاح مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پہلے کا تھا، یہ بھی بڑا مقدس تھا. اور جب پھر حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئیں، پھر تو مرتبے اور مقام کو 4 چاند لگ گئے، اور ان کی طبیعت میں عمل کا جذبہ بہت تھا. جو بات حضور سے سنتی پھر زندگی بھر اس پہ عمل نہ چھوڑتی. مثلا آپ سے 65 احادیث مروی ہیں جو کتابوں میں ہیں، ویسے تو بہت ساری بیان فرمائی ہوں گی، تو ایک حدیث ان میں جو آپ سے مروی بھی ہے اور آپ کا اس پہ ساری زندگی عمل رہا، وہ کیا تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ جو شخص ان 12 رکعتوں میں جو سنتیں ہیں، جیسے 4 ظہر کی فرضوں سے پہلے 2 بعد میں، پھر مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2 اور فجر سے پہلے 2، یہ جو 12 رکعتیں ہیں جو ان کی محافظت کرے گا، ہمیشہ ان کو پڑھتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. سبحان اللہ. تو یہ روایت بھی آپ ہی سے ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ نے پھر زندگی بھر ان سنتوں کو کبھی چھوڑا نہیں، ان رکعتوں کو چھوڑا نہیں، ہمیشہ آپ پڑھتی رہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو بات آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیتی تھیں، پھر ان پر عمل کرنے کا جذبہ بھی آپ میں بہت تھا. اور جو ابھی آپ نے پہلے کہا کہ حضور نے فرمایا میری خلوت کی باتیں بھی بتایا کرو، تو یہی وہ باتیں تھیں جو حضور ان کی تربیت فرماتے، پھر وہ امت کی تربیت فرماتی. سبحان اللہ. اور بھی بہت ساری روایات آپ نے جو کی، مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چہرہ انور پر جلال کی کیفیت تھی، اور آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ 3 بار دہرایا، اور پھر فرمایا کہ جو فتنہ اٹھنے والا ہے اس فتنے کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. وہ فتنہ کیا؟ یاجوج ماجوج کے فتنہ کی طرف اشارہ کہ وہ کر رہے ہیں، دیوار توڑ رہے ہیں. آپ نے باقاعدہ انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ اتنی وہ توڑ چکے ہیں یا اتنی رہ گئی ہے. تو پھر آپ نے پوچھا کہ جب وہ حملہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا سب ہلاک ہو جائیں گے. عرض کیا کہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی مشیت ایسے ہی ہوگی. تو یعنی اس طرح جو روایات ہم تک پہنچیں تو وہ گھر سے چلیں. بہت ساری روایات جو سیدہ پاک نے سنی پھر آگے بیان کی، اور اس میں ہمارے لیے بھی عمل کے بہت سارے پہلو. جی بغدادی صاحب، وہ خادمہ کیسی خوش بخت وہ خاتون تھی. غازی صاحب واقعی آپ الفاظ جو بیان کرتے ہیں نا، آپ کا ایک لفظ بھی پھر ہمیں اس کی شرح کرنی پڑتی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہوتا. خوش بخت جو آپ نے کہا نا، خوش بختی سب سے بڑی ان کی یہ تھی. یہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا کہ جب وہ آتی ہیں تو فرسٹ ٹائم آئیں خوشخبری لے کر، تو جو کچھ آپ کے پاس میسر تھا عطا کیا. ٹھیک.
جب آپ کا نکاح ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو دوبارہ مہر کی صورت میں کچھ مال ملتا ہے. آپ اس بات پہ اتنی خوش تھیں کہ آپ دوبارہ اس کو بلاتی ہیں اور پھر اس کو مال عطا کرتی ہیں. اچھا سیکنڈ ٹائم جب سیکنڈ ٹائم اس کو دیتی ہیں تو وہ اس بات پر پھر انکار کرتی ہیں. اچھا کہ میرے پاس تو سب کچھ موجود ہے اور میرے مالک نے مجھے منع بھی کر رکھا ہے اس بات سے, لیکن قد اتبعت دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابراہ کہتی ہیں کہ میں تو دین محمد کی پیروی کر چکی ہوں. واہ واہ واہ, یہ آپ کے اسلام کے اوپر وہ پہلی علامت تھی. سبحان کہتی ہیں کہ فحاجتی الیکی, کہ جو میری آپ سے اب جو مطالبہ ہے یا ڈیمانڈ ہے تحفے کی, وہ یہ ہے کہ ان تقرئی السلام منی علی نبی محمد صلی اللہ علیہ ہائے 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 سبحان وسلم, اللہ. کہ جب آپ وہاں پہنچیں تو آپ نے میرا سلام عرض کرنا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام, بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام عرض کر دینا. تو پھر آپ فرماتی ہیں کہ کیونکہ بھولی خادمہ تھیں تو جب بھی آپ میرے پاس آتی تو آگے یہی جملہ ریپیٹ کرتی میرے ساتھ کہ لا تنسی حاجتی, کہ آپ نے میری وہ بات بھول نہیں لینا کہ جب آپ جائیں تو آپ نے سلام کہنا تھا, یہ بھولنا نہیں. تو آپ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جب میں واپس مدینہ شریف آئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے وہ سارے واقعات سنائے تو ان میں ابرہہ کا واقعہ بھی تھا. تو اس وقت پھر میں نے ابرہہ کا سلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہائے ہائے. اچھا جی حضرت صاحب ایک دیکھیں کہ سوتن کا رشتہ بڑا ہوتا ہے, اس پہ دنیا بھر میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ بڑا رقابت کا رشتہ ہے, لیکن ان کا حسن سلوک دیگر امہات المومنین سے بھی کمال کا تھا. جی. اور پھر آخری وقت میں پھر جو بلا کے جس طرح ان سے گفتگو کیا کمال کر دیا. ایک بات اس سے پہلے عرض کر دوں, یہ توفیق کی آپ نے بات فرمائی ہے کہ جن کو اللہ توفیق دیتے وہی سلام پڑھتے ہیں. صحیح. یہ ازل سے فیصلہ ہو چکا ہے. اچھا ہاں جی. ویری سلیکٹڈ. آیت نمبر 56 اچھا سورۃ الاحزاب, اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا ایھا الناس نہیں فرمایا, یا اہل الکتاب نہیں فرمایا, بلکہ یا ایھا الناس, یا بنی آدم نہیں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا فرمایا. فیصلہ کر دیا کہ درود شریف پڑھنے میں ایمان والوں کو پریشانی نہیں, باقی ہو سکتا پریشانی ہو. یہ تو فطرت سے فیصلہ ہے. اچھا اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد ان کے نظریات, عقائد, معاملات, اور جب یہ تھی وہاں حبشہ میں کن کے ساتھ میل ملاپ تھا, اور جب آخری وقت میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور اسے معذرت کرتی ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو تو مجھے معاف فرما دینا, یعنی تو انہوں نے کہا ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ انتہائی خوشی کا وقت تھا. تو ایک دفعہ جب یہ حبشہ میں تھیں تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہا یہ ذرا دیکھ رہی تھی اس حبشہ میں کیا کچھ ہے. تو ایک دن یہ کسی کلیسا میں چلی گئی تو وہاں تصویریں دیکھی اور بت دیکھے, انہوں نے وہاں سے سارا منظر دیکھا. تو جب مدینہ شریف واپس آئیں تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا حضور میں وہاں ہم نے دیکھا, کلیسا دیکھا ہے, وہاں تو لوگ بت ہیں, ان کو سجدے کرتے ہیں, اور کیا ان کی حالت ہے. جب کہ آپ ہمیں فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کے پاس کسی نبی نے نہیں آنا, نہ عربی نہ غیر عربی نے. تو حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا مسئلہ تھا؟ تو آپ فرمانے کہ وہ لوگ ایسے نالائق تھے کہ اپنی انبیاء کے مرنے کے بعد ان کو سجدہ کرتے تھے, اور جو ان کا نیک آدمی اس کی تصویر بنا کے اس کی بت پوجا کرتے تھے. اور ہمارے دین میں صرف اللہ کی بندگی ہے اور کسی کی عبادت نہیں ہے, اور اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت سے کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو آپ نے بڑی تعلیم, اور تعلیم لیتے تھی, تعلیم لے کر اس پر عمل بھی کرتی تھی, اور کتنا خوبصورت ان کا انداز تھا. ایک دن عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں, میری بہن سے نکاح کر لیں. اچھا تو آپ اس وقت اجازت تھی افضا, یہ بات کیسی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. نہیں وہ چونکہ یہ آغاز تھا نا جی, تو تعلیم تو لے رہی تھی نا. ٹھیک. تعلیم تو آپ نے سمجھایا کہ بہن دو بہن کو نہیں اکٹھی لگتے, یہ مسئلہ سمجھا دیا, اور امت کے لیے سمجھا دیا کہ بیوی کی بیٹی ہو جس سے اس کا نکاح ہو سکے. ام سلمہ کا بھی ایسے واقعہ تھا, لیکن آپ نہیں, وہ میری تو بھتیجی لگتی ہے, رشتے دودھ پلائی وجہ سے رضائی بھتیجی لگتی ہے, اس کے نہیں کر سکتے. جی محرمات کا جی بڑا اسلام نے غازی صاحب اس میں دیکھیے, اس میں جو بنیادی فلسفہ ہے وہ احادیث میں اس کی وضاحت بھی کی گئی کہ یہ سوال ہے کہ کیوں نہیں. دیکھیے نا, ایک بہن اپنی بہن کا رشتہ اس جگہ پہ کرنا پسند کرتی ہے جہاں وہ یہ سمجھتی ہے کہ میری بہن بہت خوش رہے گی, اس کے لیے بڑی آسانیاں ہوں گی. تو یہ دیکھیں ان کا سرکار علیہ السلام کی ذات پہ کتنا اعتماد تھا, کتنی ان کو خوشی تھی حضور کی بارگاہ میں, انہوں نے اس خواہش کا اظہار کر دیا.
اور اصل میں احکامات قرآنی نازل ہوتے تھے تو وہ زیادہ تر باہر صحابہ میں بیان ہوتے تھے، پھر ضرورت کے جو مسائل خصوصاً خواتین کے تھے وہ بھی گھر میں بیان ہوتے تھے، اس لیے ان کو ابھی اس آیت کا علم نہیں تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی۔ اچھا، اب اس میں فلسفہ کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ویسے بھی کوئی بندہ 2 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے تو 2 بہنوں سے کیوں نہیں کر سکتا؟ فلسفہ اس میں یہ ہے کہ اس میں قطع رحمی پائی جاتی ہے، ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ ہوگا تو دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ اللہ کو یہ قطع رحمی پسند نہیں ہے، اس لیے یہ وہ خاص 2 بہنوں میں کسی قسم کی ذرا سی شکر انجیری آنی چاہیے۔ ساری مائیں ہیں جی، ان کا احترام، ساری دنیا کی مائیں قربان، ان ماؤں کا جو مقام، عزت اور احترام ہے، تو یہ ان کا ادب اور احترام کرنا امہات المومنین کا یہ بھی فرض ہے امت پر۔ جی بالکل ایسا ہی ہے نا جی؟ جی بالکل۔ ایک تو مطلب ہم صرف بعض اوقات میں یہ کہتے ہیں کہ احترام میں، بلکہ ان کی ایک بات کو جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب تک ہم اپنی زندگی میں اپنائیں گے نہیں، ان سے سیکھیں گے نہیں، اس وقت تک ہماری وہ زندگیاں اس طرح سے اسلامی زندگی بنے گی نہیں۔ تو جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جب آپ کے وہ ایک حدیث شریف جو مفتی صاحب نے بیان کی تھی، تو آپ کے والد جب ان کا وصال ہوا اور ان کی ڈیڈ باڈی لائی گئی مدینہ شریف شام سے، تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے 3 دن کے بعد ہی خوشبو منگوائی اور وہ تعزیت سے آپ نکل گئیں اور فرمایا کہ وہ جو ایک رسم ہے تو آپ نے پریکٹس کی، یعنی آپ نے صرف حدیث نہیں بلکہ عمل کر کے دکھایا اور لوگوں کو سکھایا کہ یہ وہ عمل ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا، میں اس کے اوپر اس طریقے سے پریکٹس کرتی ہوں۔ واہ واہ واہ۔ تو دوسری بات جو آپ نے فرمائی نا کہ یہ ایک آئیڈیل ہیروز ہیں، خاص کر کے ہمارے آج کے معاشرے کی عورتوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کو پڑھنا۔ سب حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کا ایک پہلو جو ہم سب بیان کر رہے ہیں، ہماری خواتین کے لیے بڑی رہنمائی ہے اس میں۔ وہ ایک حدیث روایت کرتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے 3 کلام ہی اس کے لیے مفید ہیں، باقی کسی کلام پر کوئی اس کو فائدہ نہیں۔ ایک امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر، برائی سے منع کرنا، تیسرا ذکر الہی۔ ان تینوں چیزوں میں ہی سارا کچھ ہے، باقی فضولیات ہیں جو گھروں کے جھگڑے ابھی آپ بیان فرما رہے ہیں، بات ہی کچھ نہیں۔ چغلی سے کام شروع ہوتا ہے اور بڑھتا بڑھتا اتنا فساد بن جاتا ہے کہ گھر تباہ ہو جاتے ہیں، بھائیوں کی محبت تباہ ہو جاتی ہے، باپ کا ادب نکل جاتا ہے، ماں کا احترام کا تانا بانا سارا بکھر جاتا ہے، اور حاصل کیا ہوتا ہے؟ ایک نام نہاد آزادی کہ جی ہم نے آزاد رہنا، جی ہم کسی کے کہنے میں نہیں ہیں۔ ہمارا جو اسلامک ایک نظریہ ہے اور یہ خاندانی سسٹم جو ہے بہت مضبوط بنیاد فراہم کرتا تھا اچھے خاندان کے لیے۔ وہ آپ نے جو ابھی بات کی تھی نا کہ جو ڈرامے دکھا رہے ہیں، جو سب کچھ کیا رہا ہے، یہ بھی بات آپ نے جو انٹرو میں کر دی تھی نا کہ آپ جو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ عبید اللہ بن جہش جب وہ وہاں گئے تھے اور وہ جا کے اپنا مذہب انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو وجہ کیا تھی کہ وہاں کی انوائرمنٹ، آپ کو جو کمپنی ملی، ماحول، کیسی اچھی بات کی آپ نے، نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جو کمپنی اختیار کرو گے اس سے پتہ چلے گا، بالکل صحیح، المرء یعرف باصدقائہ، کہ انسان جو اپنے دوستوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ تو جو انوائرمنٹ ہے نا یہ انسان کو خراب کرتی ہے۔ وہ دین پر تھے تو یہ سوچ سمجھ کر انہوں نے دین اسلام قبول کیا تھا۔ اقتدار کا یا پالیسی میکرز کا فرض ہے نا کہ جو کورس بنا رہے ہیں تعلیم کا وہ دیکھیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں دیکھیں ہم کس طرح کا ماحول دے رہے ہیں۔ جب آپ ماحول ہی وہ دیں گے تو بربادی تو پھر بربادی ہوگی، اور یہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جہنم خریدنے کا وہ خود بندوبست کر رہے ہیں۔ یہ ماحول مہیا کر کے امت مسلمہ کو دین سے دور کر کے اور اس طرح کا ماحول دے کر وہ اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات، بالکل تو بھائی صاحب ابھی دیکھیں نا، گزشتہ دنوں ایک رپورٹ میں نے پڑھی، بڑی خوفناک رپورٹ ہے۔ ہمارے پاکستان میں ایک پرائیویٹ سکول ہے، اس کی چین ہے پورے ملک میں، اور اس میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام کی صریحاً خلاف ہیں، استغفر اللہ، نظریہ پاکستان کے خلاف ہیں۔ اس میں پاکستانی ہیروز کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور وہ لوگ اس میں ہیرو بنا کے ڈال دیے گئے ہیں جو پاکستان کے بھی مخالف ہیں، اسلام کے بھی مخالف ہیں۔ بدقسمتی سے وہ سکول جو ہے وہ بڑی کھیپ مہیا کر رہا ہے، ظاہر ہے وہاں سے پڑھتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں اداروں میں، اور جب اداروں میں اس طرح کی سوچ والے لوگ آئیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا جو آپ کے سامنے۔ تو ہمیں، یعنی میں ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم پر بھی تو نظر رکھنی چاہیے کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ آپ تو گھر میں جتنا مرضی ان کو اچھا ماحول دینے کی کوشش کریں۔ یہ ہم نے شروع تو کیا گرین سکول سسٹم جو ہے یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت اعلیٰ، اس میں دینی تعلیم بھی ہے، سارے معاملات بہتر چل رہے ہیں۔ یہ سب کو سوچنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی تعلیم کا جو نظریہ ہے جی اسلام کا بنیادی فلسفہ ہی تعلیم ہے۔ کفار جب آئے تھے قیدی بنا کر تو حضور نے ان سے جو کام لیا جا سکتا تھا وہ لیا،
اس میں کیا کہ ہمارے نوجوان، ہماری نسل تعلیم یافتہ اور اپنے نظریے پر پابند ہو. اقبال یہی تو کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتہ تھا چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. یہ دیکھیں بھائی صاحب، اللہ شکایت ہے مجھے یارب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. یہ ہو رہا ہے آج. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119 میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اچھا اب دیکھیے، اللہ سچوں کے ساتھ. اب ایک ڈاکو پکڑا جاتا ہے، اس کو کہاں بھیجتے ہیں؟ جیل میں. وہاں تو پہلے بڑے ڈاکو ہیں، اور ٹینڈوں کے باہر نکلتا ہے. یہ صحیح بات ہے، جو چھوٹے سے جرم میں جاتا ہے اندر سے بہت بڑا ڈاکو بن کے. اب ہمارے اسکولوں کالجوں میں وہ لوگ پڑھا رہے ہیں جو لبرل لوگ ہیں، ان کو دین کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو کھیپ کون سی تیار ہوگی؟ دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں اوپنلی، کھلم کھلا دین کی بنیادی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں. اب جو کھیپ تیار ہوگی وہ کیسی کھیپ تیار ہوگی جی؟ اور اس میں ہم سب کا اس عمل دخل ہے، کیونکہ ہم سوچتے نہیں ہیں. ہر کام کرنے پہلے سوچتے ہیں، لیکن اسکول داخل کرنے وقت نہیں سوچتے کہ اندر یہ منڈا وہ جناب وہاں سے اسے دو باتوں پہ ہم نہیں سوچتے، اسکول داخل کرانے کے لیے اور ووٹ دینے کے لیے. یہ نہیں سوچتے ہم، یہ نہیں سوچتے. اور یہ اس کا نقصان دو اٹھا رہے ہیں. بنیادی چیزیں ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کو درست کرنا ہے، جنہوں نے تباہ کر دیا ہمیں. اور یہ بیس یہاں سے بنتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذان دو، اور جب بچہ بولنے کو اللہ سکھاؤ، جب دائیں بائیں بچھانے نماز کی سبق دے دو، 7 سال کو نماز گم فرماؤ، 10 سال تنبیہ کرو. یہ سٹارٹ سے ہی یہ سارا روح کے اندر اللہ کا نام اور سرپار پاک کا نام داخل کرنا ہے تاکہ روحانیت اس کے اندر آئے. اور جب ماحول ایسا ہوگا تو بچے جب بولیں گے تو اللہ بولیں گے، سبحان اللہ. جب گلستہ بوستہ پڑھاتے تھے تو پھر جامی سادی پیدا ہوتے تھے. ہاں جی بالکل. پھر جب اب ہم نے اور طرف نکل گئے تو پھر یہی حال ہو گیا. یہ غازی صاحب جو آپ نے بات فرمائی نا شروع میں کہ آج جو ہے نا ہم دین کے خلاف بات کرتے ہیں اور اس کے اندر بندہ سمجھتا ہے میں لبرلزم اپنی اور آزادی سمجھ رہا ہوتا ہے. اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے پاس جو تعلیم کی ڈائریکشن لوگوں کی ہے نا وہ غلط طرف چلی گئی ہے. اور جو دین سیکھتے بھی ہیں لوگ آ کے، وہ بعد میں اس انداز میں سیکھتے ہیں جن لوگوں کی اپنی کوئی اصل نہیں ہوتی، اور وہ والا دین سکھاتے ہیں جو واقعی تنقید کرنے والا دماغ ہوتا ہے. کیونکہ دین کے اندر جب تک محبت نہیں پائی جائے گی کسی کے شخص کے اندر، تو محبت کے بغیر آپ، کیونکہ مادر پدر آزادی ہوتی ہے نا، یہ آزادی نہیں ہے. یہ دیکھیں اسلام میں الحب فی اللہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے. امام غزالی رحمہ نے یہ بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے، اور اشیت علامات میں شیخ موقع اس کو فرماتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں ایک آدمی نان بھائی سے محبت کرتا ہے، ایک آدمی مولوی سے محبت کرتا ہے. نان بھائی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ یہ کھانا اچھا پکاتا ہے، جب یہ اچھا کھانا پکائے گا تو میں علماء کو صلحاء کو کھلاؤں گا، وہ خوش ہوں گے. تو امام غزالی فرماتے ہیں، شیخ موقع فرماتے ہیں یہ محبت اللہ کے لیے. واہ واہ واہ. اور ادھر کہتے ہیں کہ مولوی علم سیکھتا ہے کہ پیسے کماؤں گا، یہ محبت اللہ کے لیے پیسے کی محبت ہے. اور جب یہ دین بھی بیچا جا رہا ہو، خریدا جا رہا ہو، تو پھر اس کو قوم کیسی پیدا ہوگی؟ ضمیر فروش لوگ پیدا ہوں گے. اس وقت بڑی ضرورت ہے خوددار لوگوں کی، ختم نبوت عقیدہ رکھنے والوں کی، صحابہ پر عقیدہ رکھنے والے، بیعت پر عقیدہ رکھنے والے، اولیاء کی شان کو ماننے والے کی، تاکہ ہماری جو نسل ہے وہ ایسی نسل تیار ہو جس کو اللہ پاک زیادہ پیار کرنے والا اور جن کی رہنمائی ہمیں ضرورت ہے. دیکھیں جی، آپ بیٹیوں کو جب اسکولوں کالجوں میں امہات المومنین کی حیات طیبہ پڑھائیں گی، ان میں صبر بھی ہوگا، حوصلہ بھی ہوگا. اگر کبھی گھر کے حالات بہتر نہیں بھی ہوگے معاشی، تو وہ صبر سے گزارا کر لے گی. اب دیکھیں نا معاشرے میں طلاق کی ریشو کتنی بڑھ رہی ہے، اختلافات کی ریشو کتنی بڑھ رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم ان کو دی نہیں. انہوں نے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ جا کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے واقعہ لکھا ہے یہ صبر کا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، آپ سرکار دو عالم سے باہر تشریف لے گئے ہوئے ہیں. 3 دن کے بعد آئے. جب 3 دن کے بعد آئے تو پوچھا آپ نے کھانا کھایا ہے؟ یہ بھی آپ پوچھتے تھے، ازواج سے کھانا کیوں پوچھتے؟ آپ نے کھانا کھایا؟ واہ. اس کا مطلب ہے شوہروں کو پوچھنا چاہیے گھر آ کے کہ بیوی سے کہ کھانا کھایا تم نے؟ آپ نے پوچھا کھانا کھایا ہے؟ از کیا تو آپ نے دیا ہوتا کھایا ہوتا. اللہ. اچھا. از کیا میں 3 دن سے کھانا نہیں میں نے کھایا. میں بھی 3 دن بعد میں نے نہیں کھانا کھایا. اللہ. تو پھر آپ فرماتے ہیں اچھا میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں جو کھانا بھیجے. تو آپ مسجد جا کے نفل پڑھنی شروع کر دی.
اتنے میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے زیارت کے لیے. پوچھا ماں جی حضور پاک کہاں ہیں؟ فرمایا اللہ سے کھانا لینے گئے. اس سے وہ واپس چلے گئے اور اونٹ پر سامان لادا، بکرا لیا، نا لیا، لے کر آگے رس گیا. یا پھر کہنے لگے ابھی تو اب ذبح کریں گی، گوندیں گی آٹا، پھر پکائیں گی، پھر پکا پکایا کھانا لے کر آ گئے. جب سارا پروسیس مکمل ہو گیا تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تشریف لائے. فرمایا اللہ پاک نے کھانا بھیجا ہے. ایسے کیا عثمان غنی دے گئے. تو آپ پھر دوبارہ گئے، یا اللہ میں عثمان سے تو بھی راضی ہو جا. اور انہوں نے ایک بات عرض کی کہ جب کوئی ایسا موقع ہو تو آپ ہمیں فرما دیا کیجئے. ہمیں یہ خاندان نبوت کی شان نہیں ہے کہ ایسی بات کرے، حضور پاک خود ہی کا انتظام کر رہے تھے. تو یہ صبر کا جو عمل ہے یہ ہماری خواتین کو بڑا ضروری سیکھنا چاہیے. اس لیے سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا بڑی عورتیں دوزخ میں ہیں. پوچھا حضور وہ کیوں؟ فرمایا نہ شکریہ زیادہ کرتی ہیں، ساری عمر فیض کرتے رہو، آخر میں جو جب سے تیرے گھر میں نے سکون پایا ہی نہیں ہے. تو یہ میں نے اس گھر میں آگے کیا دیکھا ہے. اس پر ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی مردوں کو نصیحت فرمائی کہ بیوی تمہاری کبھی کہہ دیا کرے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تجھ سے اچھائی کبھی دیکھی ہی نہیں ہے. فقد حبط عملھا، اس ایسا کہنے سے اس کے عمل برباد ہو جائیں گے سارے. یہ ناشکری بہت بری چیز ہے. اللہ کی ناشکری بھی بری چیز ہے، شوہر کی ناشکری بھی بری چیز ہے. صحیح. شکر گزار ہر وقت ہونا چاہیے. اور جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ کیا لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ. جو بندوں کا شکر گزار نہیں تو وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ تعلیمات پہنچائی جائیں گی تو ان بچیوں کو پتہ ہوگا نا، وہ تو معصوم ہیں، ان کو تو نہیں پتہ. اور اگر میں عرض کروں صبح نور دیکھا کریں انشاءاللہ تعلیم پہنچ جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا بھی جناب علامہ صاحب، مفتی صاحب آپ کا شکریہ، بغدادی صاحب آپ کا بھی. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. غربت سے نجات کا عمل ہے یہ. جو شخص روزانہ سورہ کاف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غربت سے نجات عطا فرماتا ہے. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رزق کو حلال طریقے سے کمانا اللہ تعالیٰ کی توفیق کی نشانی ہے. ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے.